کبھی کبھی تاریخ صرف ماضی نہیں بتاتی بلکہ آئندہ نسلوں کا راستہ بھی چن لیتی ہے۔ 16 دسمبر 1971 ایک ایسا دن جس نے پاکستان کے نقشے کو بدل دیا۔ السلام علیکم، میں آج آپ کے سامنے ایک ایسا سچ لے کر آیا ہوں جسے برسوں تک چھپایا گیا۔ ہم 1971 کے سانحے کی حقیقتوں کے بارے میں بات کریں گے جس کا جاننا ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے۔ یہ ویڈیو صرف تاریخ سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ ہماری قوم کی آنکھیں کھولنے کا ایک ذریعہ ہے۔ آئیں سچ کی تلاش میں میرے ساتھ چلیں۔ 16 دسمبر کا دن مسلمانان عالم کی ایمان افروز جدوجہد میں تاریک ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جب اسلامی دنیا کی ایک بڑی مملکت باطل قوتوں کے سامنے سرنگوں ہوئی۔ اس کا سبز ہلالی پرچم جو برصغیر میں مسلمانوں کی طویل اور شاندار روایات کا امین تھا، ڈھاکہ جیسے تاریخی شہر کے ریس کورس میدان میں تار تار ہوا، جہاں پاکستان کے خالق جماعت مسلم لیگ نے جنم لیا اور برصغیر کی تاریخ کا ایک عظیم باب رقم کیا۔ لیکن یہ عظیم باب جو ہزیمت امیز شکست کی گرد میں دھندلا گیا، 16 دسمبر کے بعد ایک ماما بن کر اس عظیم مملکت کی آنے والی نسلوں کے لیے سہانے روح بن چکا تھا۔ ہماری مایا ناز فوج کے ان 90,000 جیالوں کو جنگی قیدی بننے پر مجبور ہونا پڑا جو وطن کی عظمت اور حفاظت کے لیے بپھرے ہوئے طوفانوں سے گزر جاتے تھے، جن کی جرت اور دلیری اور حربی مہارت کا سارا زمانہ مداح تھا، جنہوں نے 1948 میں بے سر و سامانی کے عالم میں بھارتی فوج کو ایک عظیم شکست سے دوچار کیا۔ 1965 میں دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے وطن کی حرمت پر حرف نہ آنے دیا، تو 1971 میں بھارتی افواج کے سامنے بے بس کیوں ہوئے؟ ہماری آنے والی نسلیں جب پاکستانی سیاسی تاریخ کا مطالعہ کریں گی تو انہیں فوجی و سول بیوروکریسی اور سیاسی چالاکیوں کے ماہر سیاستدانوں کے وہ سوالیہ نشان نظر آئیں گے جو اپنی تمام چال بازیوں کے باوجود علیحدگی پسندوں سے مفاہمت نہ کر سکے اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر شرمندہ ہونے کی بجائے بنگالی مسلمانوں کو مورد الزام ٹھہرانے لگے کہ یہ بنگالی مسلمان غدار تھے۔ لیکن وہ اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتے کہ یہ وہی بنگالی مسلمان تھے جنہوں نے 1935 میں مسلم لیگ کو تاریخی کامیابی سے ہمکنار کیا اور پاکستان کی منزل حاصل کرنے کے لیے عظیم قربانیاں دی۔ ایک قوم ہونے کے جس نظریے کے تحت ہم نے عظیم مملکت کی آزادی کا حصول ممکن بنایا، آزادی کے بعد ایسا طرز عمل اختیار کیا، اسی نظریے کی نفی کر کے دنیا کو بتایا کہ یہ اساس نظریہ ہماری متحدہ مسلمان قومیت کا ضامن نہیں تھا۔ اگر ہم پنجابی، سندھی، بلوچی، پختون اور بنگالی چھوٹی چھوٹی قومیتوں میں تقسیم تھے تو پھر علیحدہ وطن مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم بھی ہندوستان میں اپنی چھوٹی قومیتوں کی کشتیاں لے کر عیسائیوں، پارسیوں، سکھوں، اچھوتوں اور بدھوں کے قافلے میں رواں ہو جاتے۔ اگر ہمیں یہ قبول نہیں تھا، پھر پاکستان بننے کے بعد 5 قومیتوں کا احساس کس نے پیدا کیا؟ ہندوؤں کی طرف سے تحریک آزادی کی بنیاد ہی الگ قوموں کے تصور سے انحراف پر رکھی گئی تھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی یہ انحراف ان کی سیاسی مجبوری بن چکا تھا۔ بنگالی علیحدگی پسند سیاسی لیڈر بعض اقتصادی وجوہات کی بنا پر صوبائی خود مختاری کا طلبگار تھا اور آخری وقت تک کہتا رہا کہ وہ ایک پاکستان کا حامی ہے اور وہ صرف بنگالی عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ شوشہ در حقیقت مغربی پاکستان کے سیاستدانوں کا چھوڑا ہوا تھا، کیونکہ مفادات کی دوڑ میں اپنے قومی فرائض سے بری عظیمہ ہونے کی خواہش نے اسے اس قدر بے عمل کر دیا تھا کہ وہ جب چاہے مشرقی پاکستان کو زیر کر سکتا تھا۔